صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، وضو جو کہ نماز کی کنجی ہے، اس کے اگر کرنے سے ثواب ملتا ہے تو دنیاوی بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو اسی بہانے ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں اور منہ وغیرہ کو دھو لیا کرتے ہیں، یہ ایک سب سے بڑا فائدہ، اور اس کا ثواب تو بے شمار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے اعضائے وضو سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جھڑا کرتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے میں یہ خیال رہے کہ جہاں سے بال نکلتے ہیں، اگتے ہیں، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ ہو گیا چہرہ، چہرے کی پوری یہ حد ہے۔ تو یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، اس کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ چہرہ ہے، اور اس کو دھونا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس حصے میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ دوسرا فرض ہے۔ تو وضو میں کوہنیوں سمیت، یعنی یہاں جو کوہنی ہے یہاں سے لے کر اور انگلیوں تک پورا حصہ دھونا یہ فرض ہے۔ اسی لیے جب ہم کوہنی دھوئیں، نل کے نیچے اگر دھوئیں تو ہاتھ کو تھوڑا گھما دیں تاکہ ہر طرف پانی پہنچ جائے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ مسح کرنے میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پہلے پاؤں ہاتھ ایسے دھوتے ہیں، پھر چومتے ہیں، پھر چوم کے پھر مسح کرتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے پہلے چومنا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چومنا بیکار ہے۔ اس لیے آپ چومیں نہ، سیدھے اپنے آپ ہاتھوں سے مسح کر لیں۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یہ جو ہے وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہو گئے۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اب یہ تو 4 فرض ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ 4 تو فرض ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں سنت اور مستحب ہیں۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، یہ سب وضو میں سنتوں میں آتا ہے۔
روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ اگر روزے کی حالت میں آپ غرغرہ کریں گے تو پھر حلق سے پانی نیچے اترنے کا ڈر، اور اگر غرغرے کے دوران حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزہ نہ ہو تو غرغرہ کریں، روزہ ہیں تو پھر غرغرہ نہ کریں۔ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت۔ داڑھی ہو تو خلال کرنا، داڑھی ہو تو انگلیوں سے خلال کیا جاتا ہے، یہ بھی سنت۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال یوں ہوتا ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ جو ہے نا ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ایسے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی جو ہے وہ خلال کیا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، یہ بھی سنت، یعنی آپ کے ہاتھ ہیں، آپ نے سر پہ رکھا اور اس طریقے سے کیا آپ نے کہ سر تک آپ کا پیچھے تک ہاتھ چلا گیا تو بھی آپ کا مسح ہو گیا۔ مسح کرنے کا ویسے ایک مخصوص طریقہ ہے جیسے کہ عام طور سے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے باقاعدہ مسح نہ کرے، اگر ہاتھ بھیگے ہوں، بھیگے ہاتھ سے وہ ایسے ہی اگر یہ پورے کا پورا سر پہ ہاتھ پھیر لے گا تب بھی اس کا بہرحال مسح ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے مسح کریں۔ کانوں کا مسح کرنا، یہ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کانوں کا مسح کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے ایسے انگلیاں گھماتے ہیں، تو یہ انگلیاں گھمانا بھی بیکار ہے، ایسے انگلیاں گھمانا کوئی مقصد نہیں، صرف مسح کرنا ہے انگلیوں کا، تو اس طریقے سے آپ انگلیوں کا مسح کر لیجئے، انگلیاں گھمانا یہ بیکار۔ اسی طریقے سے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ پہلے یہ کریں، پہلے یہ کریں، پھر یہ، تو اس ترتیب سے اعضائے وضو کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ پے در پہ وضو کرنا، یعنی کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا، ایسا نہیں کہ ایک عضو آپ نے دھو لیا، اب بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں اور دوسرا عضو جو ہے ابھی آپ دھو ہی نہیں رہے، پھر بہت دیر کے بعد آپ نے دوسرا عضو دھونا شروع کیا، تو یہ بھی درست نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لے، تو یہ ہو گئی وضو کی سنتیں، اور پہلے جو وضو کے بتائے گئے وہ تھے 4 فرض۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فرض بھی ہمیں یاد رکھنا ہے اور جو سنتیں بتائی گئیں اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یاد تو ہم نے کر لیا کہ چلو یاد ہے، لیکن اب عمل کب ہوگا؟ عمل تب ہوگا جب ہم وضو کریں گے، اور وضو تو آدمی تبھی کرتا ہے جب اسے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہتے ہوں، پورا دن جو لوگ باوضو رہتے ہوں، ایسے بہت کم خوش نصیب ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹا فوراً وضو بنا لیا، چاہے صبح ہو، چاہے دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، کب بھی ہو۔ تو یہ جو سارا دن اور ہر وقت باوضو رہنا، یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، اور اگر ہر وقت باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ ان سنتوں پر ہر وقت عمل رہے گا، اور اگر ہر وقت ہم نہیں کرتے ہیں وضو تو نمازوں کی عادت بنائیں، تو نمازوں کے صدقے انشاءاللہ وضو کرنا نصیب ہوگا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق